بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. 16واں پارہ سورہ طٰہٰ، آیت مبارکہ نمبر 5۔ الفاظ شریفہ کے معنی: الرحمن رحمان، اعلیٰ اوپر، عرش عرش، استویٰ بلند ہوئے، رحمان عرش پر بلند۔ اس آیت کریمہ کے حوالے سے اللہ مالک کی توفیق سے عاجزانہ گفتگو کا ارادہ لے کے آیا ہوں۔ رب کریم توفیق دے کہ صرف وہ بات کہوں جو ان کو پسند، اور اپنی پسند کی بات، اس کا عقیدہ یقین مجھے اور آپ سب کو عطا فرما۔ رب ذوالجلال نے، جیسے کہ بعض علماء نے لکھا، میں نے شمار نہیں کیا لیکن بعض علماء نے لکھا، 7 مقامات پر یہی جملہ مبارکہ موجود ہے، اور وہ 7 مقامات سورتوں کے نام اور آیات سماعت فرما لیجیے۔ سورتوں کے نام اور آیات شریفہ کے نمبر سن لیجیے۔ پہلا مقام سورہ الاعراف، آیت کریمہ 54۔ دوسرا مقام سورہ یونس علیہ السلام، آیت شریفہ نمبر 3۔ تیسرا مقام سورہ الرعد، آیت کریمہ نمبر 2۔ چوتھا مقام آج کا ہمارا سبق سورہ طٰہٰ، آیت شریفہ نمبر 5۔ پانچواں مقام سورہ الفرقان، آیت کریمہ 59۔ چھٹا مقام سورہ الف لام میم السجدہ، آیت کریمہ نمبر 4۔ نمبر 7 سورہ الحدید، آیت شریفہ نمبر 4۔ اللہ اکبر۔ ایک بات رب العالمین اپنے کلام پاک میں ایک قسم کے الفاظ سے 7 دفعہ بیان فرمائیں، اس کی حقانیت، اس کی صداقت، اس کا قطعی اور حتمی ہونا، اس میں کسی تردد کی، شک شبہ کی، قیل قال کی، اگر مگر کی، چونکہ چنانچہ کی گنجائش ہے، تو سمجھتا ہے لڑنا تو نہیں جی۔ اس میں معاذ اللہ، اللہ پاک کی بے ادبی ہے، مخلوق سے تشبیہ ہے۔ اللہ پاک تجھ پر رحم کرے اور ہم پر بھی کرے اور ہم سب کو ہدایت دے۔ اللہ پاک سے زیادہ کسی کو ان کا پتہ ہے، اللہ پاک سے زیادہ ان کے ادب کو کوئی جانتا ہے؟ پتہ نہیں آپ لوگوں نے کبھی اس بارے میں کچھ سنا ہے کہ
جب اللہ نے فرما دیا میں کون ہوں کہ اس میں دخل دی، خرم جی سمجھ نہیں آ رہی کون ہوں میں؟ اور ایک بہت بڑی بات جو سننے میں آتی ہے، اللہ جانے اور کتنی بڑی یا چھوٹی باتیں ہیں، کہ اگر کہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہوا تو مستوی ہونا یہ مخلوق کا کام ہے۔ تو اللہ کو ہم نے مخلوق سے تشبیہ دے دی، سنا ہے آپ نے کبھی؟ بھائی اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، کس نے تشبیہ دی ہے؟ تشبیہ ہے ہی نہیں، تشبیہ ہے ہی نہیں۔ اللہ خود فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، ان کے مثل کوئی چیز نہیں۔ سورہ الشورى وہ خود فرمائیں اور تشبیہ دیں ناممکن ہے۔ جس کا نام تو تشبیہ رکھ رہا ہے وہ تشبیہ نہیں، تو اپنی تشبیہ والی ڈکشنری کو دوبارہ دے۔ جب انہوں نے فرما دیا کہ ان کے مثل کوئی چیز نہیں، تو جو وہ فرما رہے ہیں اس کے برعکس بات اپنے کلام میں ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 7 مرتبہ کی آیات تو ہم نے سنی، آیات کے نام، آیات کے نمبر اور صورتوں کے نام۔ تو جس کو تشبیہ کہہ رہا ہے وہ ہے ہی نہیں۔ اگر معاذ اللہ ہو تو میں کون ہوں، تو کون ہے دخل اندازی کرے؟ مالک جو چاہیں سو فرمائے۔ یہاں تک بات واضح ہے۔ مزید بات اللہ کرے کہ ٹھیک ہو، فاروق جی توجہ کریں۔ کہاں تشبیہ آئی؟ بلند ہوئے جی، مخلوق بلند ہوتی ہے۔ الفاظ کا ایک ہونا، اور وہ اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے، وہ دونوں چیزوں کی باہمی مشابہت پر دلالت نہیں کرتی۔ خرم صاحب زندہ ہیں، اللہ تعالی جواب دو، تو تشبیہ ہو گئی، ہے تشبیہ۔ اور یہ سب مانتے ہیں، یعنی یہ جو اس بارے میں تشبیہ کا خدشہ ظاہر کر کے ادھر ادھر کے معانی بیان کرتے ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اللہ زندہ ہے، اور مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے زندہ کہنا بجا ہے یا غلط ہے؟ محمد علی بات واضح ہو رہی ہے، بجا ہے کہ غلط ہے؟ 100% بجا ہے، تو تشبیہ نہیں ہو رہی۔ جو جواب یہاں دیں گے وہی جواب الرحمن علی العرش استویٰ پہ دو۔ بیٹا سمجھ آ رہی ہے؟ ادھر سامنے ہو، بیٹھ چھپ کے بیٹھے ہو، شرارت کرنی ہے، سامنے ہو، طالب علم عزیز اچھے ہو۔ نکمے لوگوں کا طریقہ، بابے ہوتے ہیں اس طرح جو برکت کے لیے بیٹھتے ہیں۔ الرحمن علی العرش استویٰ، جس طرح کوئی الجھن نہیں، کوئی تردد نہیں کہ رحمان زندہ ہے، اسی طرح کوئی تردد نہیں کہ رحمان عرش پر مستوی ہوئی، اور جو جواب وہاں ہے وہی جواب یہاں۔ کیا جواب ہے؟ سبحان، ان کی زندگی وہ ہے جو ان کی شان کے شایان ہے۔ مخلوق میں سے جس کو لے لو اس کی زندگی وہ ہے جو اس کی حیثیت کے مطابق۔ فضل الہی زندہ ہے، کیسا زندہ ہے؟ پیدائش سے پہلے اس کا نام و نشان نہیں، اور موت کے بعد مٹ جائے گا، مٹی کے اوپر ہونے کے بجائے نیچے چلا جائے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، کہنے کو جی بھی نہیں چاہتا، لیکن سمجھانے کے لیے
اللہ کے بارے میں یہ تصور آ سکتا ہے؟ رحمان بلند ہوئے کیسے؟ جس طرح چراغ دین بلند ہوا. کہاں سے یہ بات آئی؟ اگر زندہ کہنے سے یہ بات نہیں آئی تو یہاں بھی یہ بات سمجھ آ رہی ہے. اسامہ سنتا ہے، اللہ پاک سنتے ہیں، تو کیا اسامہ کے ساتھ اللہ کو معاذ اللہ تشبیہ دی ہے؟ اسامہ کا سننا اور ہے، اللہ کا سننا اور ہے. اور اللہ ہمارے بیٹے کا سننا ہمیشہ ہمیشہ خیر سے باقی رکھے. کسی کے سننے کی گارنٹی ہے؟ اللہ گواہ ہے، کچھ پتہ نہیں گھر پہنچنے سے پہلے سماعت جاری ہوگی یا بند ہوگی. جن لوگوں کا سننا سننے کے بعد بند ہوتا ہے، لازمی ہے کہ ایک مدت ہو، لازمی ہے بتدریج ہو. ابھی سن رہے تھے، بند ہو گئی. اللہ بولتے ہیں، کلام کرتے ہیں، یونس بھی کلام کرتے ہیں، معاذ اللہ کھرم و دفع. ان کی کلام ان کی کلام میں کوئی مشابہت ہے؟ ان کی کلام ان کی حیثیت کے مطابق، ان کی کلام ان کی شان کے مطابق، اور ان کی شان کی جو تفسیر ہے، جتنا اس نے بتلا دیا بس. اس سے آگے 1 سینٹی میٹر تو بہت بڑی بات ہے، رائی کے برابر بھی اس سے آگے نہیں جانا، اور نہ رائی کے برابر پیچھے ہٹنا. جو بتلایا ہے بس نوٹ فرما لیجیے. تکبر نہیں، تکبر نہیں، رب کی نعمت کا اظہار ہے اور شکر ہے، شکر ہے، شکر ہے. اہل حدیث پر رب کی یہ بہت ہی بڑی رحمت. کیوں سب نوٹ کرو ملک صاحب، بہت ہی بڑی رحمت. قرآن و سنت میں جو آیا ہے بہت کافی. تفسیر سے آیا ہے، مختصر آیا ہے، مختصر، درمیانی صورت ہے، درمیانی. اس سے آگے ہمیں ضرورت ہی نہیں. میری اور آپ کی ضرورت کو اللہ زیادہ جانتے ہیں یا میں آپ جانتا ہوں؟ میری اور آپ کی ضرورت کا پورا کرنا اللہ کی رحمت میرے ساتھ زیادہ ہے یا میری شفقت میرے ساتھ زیادہ ہے؟ اللہ میرے اور آپ کے ساتھ ہماری جانوں سے زیادہ شفقت کرے. جو ضرورت ہی دے دیا، جو نہیں دیا ہم پوچھتے گے. جو پوچھتا ہے پوچھتا پھر. اس لیے گروہ محدثین اطمینان اور سکون میں، پھول بلیوں میں، سوچ و بچار میں، اور کیا کیا نام، ان میں ڈوبنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. جو قرآن و سنت میں ہے بہت کافی ہے. ہمیں نہ آگے جانا نہ پیچھے جانا. اور لوگ اس پر تانے دیتے ہیں. ایک تانا یہ ظاہری ہے. ظاہری کا معنی کہ جو سامنے آیا قرآن سنت کی بات بس مان لے. یہ تانا کی بات ہے، یہ فخر کی بات ہے. مستنصر بیٹا فخر، الحمدللہ ہم چاہتے ہیں یا اللہ اسی طرح اٹھائے. اپنی کسی بات پہ کوئی ہے ہی کچھ نہیں ہمارے پاس، لیکن یہ عقیدہ واقعتاً ایسا ہے، اس کی مثال کوئی. اگر ظاہری کا معنی یہی ہے کتاب سنت میں جو آیا بسم اللہ، یا اللہ اسی پر زندہ رکھنا، اسی پر موت آئے، اسی پر آپ کی ملاقات کے جائے، اور میں کیا چاہیے؟ کسی کو چاہیے تو اس کی مرضی. ہم کسی کو نہ فتویٰ دے سکتے ہیں، کم از کم میرے پاس تو ہے نہیں طاقت، نہ لڑ سکتے ہیں. لیکن اگر ہمیں کوئی کہے اس میں کمپرومائز کرو، رتی بھر کی گنجائش، رتی بھر کی گنجائش نہیں، سوچنا بھی نہیں. کیوں کرے؟ کوئی ظاہری کہے، کوئی کچھ کہتا رہے ٹھیک.
اللہ کرے کہ ہماری نیت ان کے ہاں پاس ہونا، زمین والوں کے ہاں پاس ہونا نہ ہماری اللہ نیت کرے، نہ ہم ان سے کمپرومائز کی طرف ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ، اللہ کی ان پر لا تعداد رحمتیں ہوں، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے الرحمن علی العرش استوى اس کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے فرمایا الاستواء غیر مجهول، اللہ کا عرش پر بلند ہونا یہ چھپی ہوئی بات نہیں، نامعلوم بات نہیں، معلوم بات ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ قرآن کریم میں اللہ ایک دفعہ فرما دے معلوم ہوگی تو مجہول ہوگی۔ اب جس کے نزدیک مجہول ہے وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمارے پاس کوئی توپ نہیں ہے فتووں کی جو اس میں فتوا رکھ کے پھینک دے، چھوٹے لوگ ہیں، ہم کیا بول سکتے۔ لیکن امام مالک نے فرمایا الاستواء غیر مجهول، استواء نامعلوم نہیں، اور بعض روایات میں انہوں نے فرمایا الاستواء معلوم، اللہ کا عرش پر مستوی ہونا کیا ہے؟ معلوم ہے، والکیف مجهول، وہ کیسے ہیں اس کا پتہ ہے۔ وہ کیسے ہیں بولو، کیوں نہیں پتا؟ قرآن پاک میں نہیں، کیوں نہیں پتا؟ حدیث شریف میں نہیں۔ اب اس کے بعد جو فرمایا والسوال عنہ بدعہ، اور اللہ کے مستوی ہونے کے بارے میں کیسے سے سوال کرنا یہ بدعہ۔ اور پھر جس نے سوال کیا تھا اس سے فرمایا میں تمہیں برا آدمی خیال کرتا ہوں۔ امام مالک سراپا ادب، ایسے بے قابو زبان والے نہیں، ان کا جو لقب ہے امام دار الحجرہ، جس شہر میں اللہ کے نبی ہجرت کر کے گئے اس شہر کے امام، فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ تو برا آدمی ہے، اور ساتھیوں کو حکم دے اس کو مجلس سے نکال۔ 7 مقامات کی جو ہم نے ذکر کیا، اس کے علاوہ احادیث شریفہ میں اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی بات پر بات روکتے ہیں، اللہ کی توفیق سے وقت ہو چکا۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ ڈاکٹر فضل الہی صاحب کا آفیشیل یوٹیوب چینل ہے، اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو موصول ہو سکے۔ جزاکم اللہ خیر۔